تو آپ کیا کریں اس کی پریشانیاں کہ آپ کو کمیونیکیشن کے بارے میں ایک بیسک نالج ایسی کوالٹیز آ گئی ہیں کہ جس سے اگلا انسپائر. آج کا سیشن ان لوگوں نے رکھوایا کیوں ہے آپ کے اسکول والوں نے؟ ایک چیز سمجھنے والی بڑی پیاری ریسرچ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی. لینگویج ہوتی ہے ویسے لو جو ہے یہ یونیورسل لینگویج ہے اور اس کے اندر کوئی ڈیپتھ فل بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ یہ جو ہم نے ایک نیا آئیڈیا لانچ کیا کہ ڈیلی جو آپ لوگوں کو ہم ٹپ دے رہے ہیں، جو آرٹیکل دے رہے ہیں، جو ویڈیو دے رہے ہیں، ان کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیں. اس سے یہ ہے کہ جو لوگوں کا کمیونیکیشن گیپ ہو رہا تھا، پرسیونگ گیپ ہو رہا تھا، ہم نے کیا کیا ہے اس پرسیونگ گیپ کو ختم کرنے کی کوشش. ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ یہ آئیڈیا آپ لوگوں نے پسند بھی کیا اور الحمدللہ سکسیزفل چل بھی رہا ہے. تو آج کی جو ٹپ تھی ڈے 5 ہے میرا خیال سے، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو بیسٹ انویسٹمنٹ یو کین میک ان یور سیلف ناؤ از پریورٹائزنگ یور ہیلتھ. ڈونٹ ایٹ انہیلتھی فوڈ اینڈ پٹ آف ورکنگ آؤٹ. Make an appointment with a consultant once in a year to detect and prevent diseases. Your health is your wealth. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دو چیزیں بے انتہا قیمتی ہیں اور اس کو ہم بہت زیادہ اگنور کر رہے ہوتی ہیں، ایک وقت اور دوسرا صحت. اب میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ اگر میں جب پڑھاتا تھا تو اگر کسی سے جان لگواتا تھا کہ کچھ حاصل کرنا ہے اور 3-4 ریفرنس بک کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا تھا تو زیادہ تر بچوں کو یا تو ٹائیفائڈ ہو جاتا تھا یا جانڈکس ہو جاتا، کیونکہ ان کے وائٹل آرگن ہی ویک تھے. سیم لائک انٹرپرینور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک سلائیڈ شیئر کی تھی فرسٹ لیکچر کے اندر کہ انٹرپرینورز کو کون سی بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس میں سائیکولوجیکل ڈیزیز بہت زیادہ ہیں. تو اگر آپ نے ایک کامیاب انسان بننا ہے تو آپ نے ڈیلی بیسس پہ، جو شروع میں یاد ہوگا ڈے 1 دیکھیے گا، اس میں نے ہیلتھ ٹپ بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کی ہیں. آپ کو ڈیلی بیسس پہ اپنی ڈائٹ اور ایکسرسائز کا خیال کرنا ہے. آپ کا جو مینٹور ہونا چاہیے وہ نیوٹریشن اسپیشلسٹ بھی ہونا چاہیے ہے. صحیح ہوگی، آپ کو لگ رہا ہوگا میں اپنی پروموشن کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں پرانے دور میں مینٹور اسی کو کہتے تھے. میرے ابو کے جو استاد تھے حافظ عبدالجبار صاحب، جنہوں نے میرا نام رکھا، وہ حکیم بھی تھے، وہ دیوبند کے عالم دین بھی تھے، وہ ایجوکیشنلسٹ بھی تھے، وہ درزی والا اپنا کام بھی خود کر لیتے تھے، یعنی کہ ایک کمپلیٹ ہیومن بینگ. تو مینٹور آپ نے ایسے ہی شخص کو لینا ہوتا ہے. آپ نے مینٹور لیا، وہ صرف کیا جانتا ہے، وہ لینگویج سی آپ کو پڑھانا جانتا ہے. آپ اس سے جا کے دینی مسئلے بھی پوچھ رہے ہیں، آپ اس سے جا کے سوشل پرابلم بھی ڈسکس کر رہے ہیں. اس کی اپنی سوشل لائف اچھی نہیں ہے. میرے ایک صاحب تھے، وہ اپنے مفتی صاحب کے پاس گئے، ان کے بیوی کا کوئی مسئلہ تھا، کہتے ہیں کہ سر وہ ناراض ہو کے چلی گئی ہے. وہ ہنس کے نا انہوں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہتے پچھلے 1 سال سے میری بیوی بھی ناراض ہو کر گئی ہوئی ہے. تو بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے مینٹور کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنا چاہیے. سال میں 1 دفعہ اپنی فل باڈی کے ٹیسٹ کروانے چاہیے ہیں اور ڈیلی ایکسرسائز کرنی چاہیے ہے. جو بیسک مانیٹر کرنے والی چیزیں ہیں، شوگر ہے، بی پی ہے، اس کو میں کہتا ہوں مشین سے آپ نے ڈائگنوز نہیں کرنا، اس کو اس طریقے سے ڈائگنوز کرنا ہے جس سے آج سے 400-500 سال پہلے کیا جاتا تھا. کہ کتنا تیز چلیں تو آپ کا سانس پھولنا چاہیے ہے، آپ کو یورین دن میں کتنی دفعہ آنا چاہیے، پیاس کیسے لگتی ہے، کھانے کے بعد کتنی دیر کے بعد پیٹ صاف ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے. ٹیسٹوں ویسٹوں میں میرے خیال سے کچھ بھی نہیں رکھا. یور ہیلتھ از یور ویلتھ. بالکل صحیح بات ہے کہ اگر آپ نے اپنی ہیلتھ پہ کام نہیں کیا تو آنے والے وقت میں سارا کا سارا پیسہ آپ نے کس پہ لگا دینا ہے؟ اپنی ہیلتھ پہ لگا دیا کرو گے. آپ دیکھ لیں، یہ بالکل بات ٹرو ہے. زیادہ نہیں بولوں گا اس میں، جتنا بولا جائے کم ہے، بہت زیادہ بولا جا سکتا ہے. آ جاتے ہیں آج کے رائٹ اپ کے بارے میں. آپ کو جو رائٹ اپ آج کا بھیجا گیا تھا وہ تھا کریٹیو رائٹنگ. میرا پیشن ہے لکھنا. آپ نے دیکھا میں نے الحمدللہ 55 سے 60 کتابیں لکھ دی. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو مینول اس سے بہت زیادہ ہیں. میں اپنے دور میں ہر اسٹوڈنٹ کے لیے نوٹس علیحدہ بنایا کرتا تھا. تو اگر میں یہ آنکھیں بند کر کے بھی بولنا چاہوں تو میں بول سکتا ہوں، یہ بتانے کا مقصد ہے، لیکن میں پوائنٹ بائی پوائنٹ چلتا ہوں. ٹرن آف دا ریڈر بیسیکلی کیا ہے کہ آپ نے اس طرح سے لکھنا ہوتا ہے کہ آپ ریڈر تک پہنچیں.
کہ ریڈر اس کو دیکھیں، ایک وہ ہے پلمبر ہے، کیا ہوا کہ ایک دفعہ ایک پلمبر ہمارے گھر پہ کام کرنے کے لیے آیا تو والد صاحب کے کمرے کا واش روم صحیح کر رہا تھا. اچھا، جاننے والے کو اکثر ہم گھروں میں بلاتے ہیں، تو بیٹھ کے ابو کے پیر دبانے شروع ہوا تو ابو نے کہا کہ یار حکیم گھٹنوں میں بڑا درد رہتا ہے. تو کہتا ہے ابا جی جیسے پرانی پائپوں کے جوڑ خراب ہو جاتے ہیں تو بڑھاپے میں ایسا ہو جاتا ہے. اس کے بعد مثالیں کون سی تھی؟ پلمبرنگ کی مثالیں تھی. تو اگر آپ نے کسی پلمبر کو سمجھانا ہوگا تو آپ نے بھی اسی لیول کی مثال دینی ہوگی. اگر آپ نے کسی سویپر کو سمجھانا ہوگا تو اسی لیول کی مثال دینی ہوگی. اگر آپ نے کسی ڈاکٹر کو سمجھانا ہوگا تو اس لیول پہ مثال دینی ہوگی. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس ریڈر تک پہلے آپ نے پہنچنا ہے کہ آپ کس ریڈر کے لیے لکھ رہے ہو. اسی وجہ سے جب ہماری ورکشاپ ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ پوچھتے ہیں آڈینس کون سے ہیں، ان کا آئی کیو لیول کیا ہے، ان کی ووکیبلری کون سی ہے. قبائلی علاقوں میں بھی جا کے ہمیں لیکچر دینے پڑتے ہیں، وہاں پہ ٹوٹل مثالیں اس طرح سے چلتی ہیں. صحیح ہو گیا. بھٹو صاحب کی ایک بات یاد آ گئی، انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھی تھی کہ کیا تھا کہ جب وہ قید تھے تو بے نظیر کو بولا کہ پشاور میں جب تم جلسہ کرنے جاؤ تو تم نے ہیڈ کور ضرور کرنا ہے، وہاں کے لوگ پردے کا خیال کرتے ہیں، تم نے یہ مثالیں دینی ہے، یہ دینا ہے، یہ دینا ہے. یہ پارٹ ہے کہ آپ نے ریڈر کے اندر تک جانا ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. اگلے پوائنٹ کی طرف آ جاتے. دوسرے پوائنٹ کو میں سمجھا رہا تھا، ٹیک دا ٹرپ ان سائڈ. ہمیشہ اندر سے لکھنا چاہیے، ہم باہر سے لکھ رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا کوئی بھی آرٹسٹ ہو جائے، چاہے پکاسو کی آٹو بایوگرافی کو کبھی پڑھیے گا، ساتکین کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا، اقبال مہدی کے ساتھ انعام لینے کا میرے کو اتفاق ہوا، ڈاکٹر اظہر قادری سے میں نے پوئٹری سیکھی، ڈاکٹر وقار احمد رضوی سے میں نے اردو لکھنا سیکھا. ان سب نے یہ بات کنفرم کی تھی کہ وہ چیز کامیاب ہوتی ہے جو آپ اندر سے لکھتے ہیں. آپ اپنے اندر علم ڈالتے رہیں، جب وہ بھر جائے گا نا تو اس کو جیسے نہیں شربت بنانے کے لیے کھنگالتے ہیں اس طرح اسے کھنگالیں تو آپ دیکھیے گا کیا رائٹ اپ ہوگا. ہم لوگ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں بس کچھ بھی. اچھا یہ ٹاپک آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے، یہ پاکستان انگلینڈ کے میچز چلو اس پہ یوٹیوب ویڈیو بنا دیتے ہیں. کبھی چل جاتی ہے کبھی نہیں چلتی، لیکن اس کی لائف بہت کم ہوتی ہے. اسی کے بجائے آپ دیکھیے گا جو بھی چیز آپ ان سائڈ سے کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی اس کی لائف بھی بڑی ہوگی اور وہ ایک نیا الگورتھم ہوگا دنیا کے لیے. تھنک اسمال، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سوچنا شروع کریں. آپ پہلے سے اگر بہت بڑے بڑے پلان کی طرف جانا شروع کر دیں گے، آپ کے ابھی ویژن اتنا ہوگا ہی نہیں. آپ نے میرا ایک ویژن والا بھی ویلاگ سنا ہوگا. تو ویژن بنانے کے لیے پہلے چھوٹے جیسے نہیں بچے کو پہلے 2+2 سکھاتے ہیں، پھر پیرنتھیسس سکھاتے ہیں، پھر بریکٹ سکھاتے ہیں، ون کالم سکھاتے ہیں، کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے بچہ جو ہے وہ کوانٹم کی میتھمیٹکس بھی سیکھ جاتا ہے. کہتے ہیں دنیا میں سب سے مشکل میتھمیٹکس جو ہے ابھی تک کی وہ کوانٹم کی میتھمیٹکس ہے. صحیح ہو گیا. کانسیپٹ وائز ریلیٹیوٹی کا کہتے ہیں مشکل اور میتھمیٹکس اس کی. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ شروع کریں. لکھنے کے لحاظ سے بھی پہلے سینٹنس سے بنائیں، پھر پیراگرافنگ سیکھیں، پھر چیپٹر سیکھیں، پھر بک کی طرف جائیں. پہلے ہی سے آپ بک سوچ بیٹھیں گے تو آپ کا رزلٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. میں نے لیپ ٹاپ پہ ساتھ ساتھ کھولا ہوا ہے، اس کو مجھے اوپر سکرول کرنا پڑ رہا ہے. اچھا، ڈو دا ریئل تھنگ. فیبریکیٹڈ کا کوئی کام نہیں ہے اس دنیا میں. بناوٹی دنیا جو ہے اس کی لائف بہت چھوٹی سی ہوتی ہے. بناوٹی دنیا سے جتنا بچ سکتے ہو اتنا بچو. حقیقی چیزوں پہ کام کرو، دکھاوے پہ کبھی کام نہ کرو. جو وہ ہے اوپر کی روشنی جو ہوتی ہے اس پہ کبھی کام نہ کرو. کام کس چیز کرو؟ حقیقی چیز پہ کام کرو. اچھا، امیٹیٹ یور ہیروز. کیا ہے کہ جن کو سے آپ انسپائر ہو. دیکھیں ہر چیز میں آپ کسی نہ کسی سے انسپائر ہوگے. رائٹ اپ میں آپ کسی سے انسپائر ہوگے، بولنے میں آپ کسی سے انسپائر ہوگے، باڈی میں آپ کسی سے انسپائر ہوگے. تو آپ کیا کرو، اس کو فالو کرنا شروع کرو کہ یار یہ بولتا کیسے ہے، یہ پاز کیسے لیتا ہے، اس کے چوائس آف ورڈز کیسے ہوتے ہیں، اس کی مثالیں کیسی ہوتی ہیں. اس کو کاپی کرتے رہو گے تو ایک وقت آئے گا اس کا اور آپ کا انداز ایک جیسا ہو جائے گا. پھر آپ محنت کرتے رہو گے تو اس سے بھی اچھے انداز کی طرف جا سکتے ہو. تو اس چیز کو آپ نے فوکس کرنا ہے. پوائنٹ نمبر 6، پریکٹس اوور پیشن. پیشن کا فارمولا انشاءاللہ تعالی جب تک یہ میرا خیال ہے اپلوڈ ہوگا، پیشن کا فارمولا آپ تک پہنچ چکا ہوگا.
جو میں نے پیشن کا فارمولا ڈیزائن کیا. ایک دفعہ پیشن ڈیزائن ہو جائے تو اس کے بعد پریکٹس یعنی کہ لرننگ ان لرننگ ری لرننگ، لرننگ ان لرننگ ری لرننگ، اس کو پریکٹس کہتے ہیں. پریکٹس یہ نہیں کہتے آپ ایک غلط شاٹ کھیل رہے تھے تو پورا دن غلط شاٹ کی پریکٹس کرتے رہو اور آپ غلط چیز میں کیا ہو گیا، پرفیکٹ ہو گیا بالکل غلط چیز میں. نہیں، اس کو کبھی بھی یاد کیا، پریکٹس میکس مین پرفیکٹ بالکل غلط جملہ ہے. اس پریکٹس کے اندر جو چیز ہے نا وہ اس کو یاد رکھیے گا. بلکہ اچھا ہوا مجھے سمجھ میں بھی آ گیا. دیکھیں جب انسان لیکچر دے رہا ہوتا ہے نئی سے نئی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب میں آپ کو پریکٹس کا ایک نیا فارمولا دینے جا رہا ہوں. پریکٹس از ایکول ٹو لرن ان لرن ری لرن، اس کو کہتے ہیں پریکٹس. تو جتنا زیادہ اپنے پیشن پہ پریکٹس کریں گے 10,000 آور جتنے جلدی اچیو کر لیں گے اتنی اچھے آپ کے رائٹ اپ ہونے جائیں گے. کمپرومائزز، آپ نے بیسیکلی کیا ہے کہ اپنی چیزیں سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے روزانہ کا 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی ریڈنگ کرنی ہے تو ہو سکتا ہے آپ نے جو اپنے دوستوں کے ساتھ فالتو کی گپیں مارنی تھی اس کو کمپرومائز کرنا چاہے. آپ نے جو فیس بک پہ فالتو کی چیزیں دیکھنی تھی اس پہ کمپرومائز کرنا پڑے. آپ جو پرینک دیکھتے رہتے ہو اس پہ کمپرومائز کرنا پڑے. آپ جو الٹے سیدھے ڈرامے دیکھتے رہتے ہو ان پہ کمپرومائز کرنا پڑے. آپ جو تھلوں پہ بیٹھ کے پاکستان امریکہ کے ریلیشن شپ پہ باتیں کرتے ہو وہ اس پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑ جائے. تو بھائی ان چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. زندگی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ فالتو کا وقت بھی گنواتے رہو اور زندگی پھر بھی آپ کو کامیاب ملے، ایسا نہیں ہو سکتا. لو یور ورک. آپ ابھی میرا جو نیکسٹ لیکچر اپلوڈ ہونے جا رہا ہے اس میں دیکھیے گا واصف نے بہت ہی پیاری بات کی ہے کہ آپ کام کے ساتھ اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ کام نہ رہ جائے. صحیح ہوگی، وہ آپ کی ریلیکسیشن ہیبٹ بن جائے. تو لو یور ورک. کلیکٹ آئیڈیاز. جو کریٹو بندہ ہوتا ہے نا ارد گرد آئیڈیاز ہی آئیڈیاز ہوتے ہیں. تو کیا کریں، چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز کی اپنی ڈائری بنا لیں. ضروری نہیں ہے روزانہ آپ ان آئیڈیاز پہ کام بھی کر سکتے ہوں، لیکن آپ کے پاس ڈائری مینٹین ہو جائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار اس آئیڈیا پہ میرے پاس ڈیٹا بہت سارا جمع ہو گیا ہے، میں اب اس آئیڈیا پہ کام بھی کر سکتا ہوں، اس کو فلوٹ بھی کر سکتا ہوں. تو چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز جو ہیں وہ آپ نے کلیکٹ کرتے رہنا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ٹو کریٹ از ٹو کمبائن. پھر ان چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز کو کمبائن کر کے آپ، جیسے نہیں ہوتا ہے کہ سینٹینسز کمبائن ہوتے ہیں تو پیراگراف بنتا ہے، پیراگراف کمبائن ہوتے ہیں تو آرٹیکل بنتا ہے، آرٹیکلز کمبائن ہوتے ہیں تو بک بنتی ہے. تو اس طرح سے آپ اس کو کمبائن کر دیتے ہیں. بی اے اسٹوڈنٹ فار ایور. تو آپ نے اس کا کسی بھی بڑے آدمی کو دیکھیں تو وہ آخری عمر میں بھی 90 سال کی عمر میں بھی پوچھو کہ کیا کہیں گے، ہم بہت اچھے اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں. تو آپ کو پوری زندگی اسٹوڈنٹ رہنا چاہیے. بلکہ ایک بچی نے میرے سے سوال بھی کیا اسی کے اندر انٹرپرینورشپ کے اندر. اس نے کہا سر آپ کہہ رہے تھے کہ جب آپ کو مینٹور کی اس وقت تک ضرورت ہوتی جب تک آپ خود مینٹور نہیں بن جاتے. تو میرا خیال تھے تو خود مینٹور بن جائیں پھر بھی مینٹور کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ سے اوپر دیر از آلویز روم ایٹ دا ٹاپ. ہر وقت اوپر ایک جگہ گنجائش رہتی ہے. اس گنجائش کو سیکھنے کے لیے اپنے سے بڑے کے پیچھے چلنا پڑتا ہے. کامیاب وہی شخص ہے جو قبر تک جاتے جاتے سیکھ رہا ہوتا ہے. مجھے ابو ریحان البیرونی کی بات یاد آ گئی. اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو ابو ریحان البیرونی کی جب ڈیتھ ٹائم تھا، میں نے اس کی آٹوبایوگرافی میں پڑھا کہ ڈیتھ ٹائم جب تھا، بلکہ تاریخ الہند میں پڑھا، سوری معذرت کے ساتھ. تو تاریخ الہند میں کسی نے لکھا کہ ابو ریحان البیرونی کی ڈیتھ ٹائم پر جب تھا تو ایک بندہ اس افسوس کرنے کے لیے آیا یا عیادت کرنے کے لیے آیا. تو اس نے پوچھا تم نا سوشل ریلیشن شپ پہ کوئی الگوریتھم ڈیزائن کر رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ یار تم بستر مرگ پہ ہو اور ابھی بھی تمہیں فارمولا ذہن میں ہے. تو کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو میں بے علم مر جاؤں؟ تو علم والا تو وہ ہوتا ہے جو مرتے دم تک علم کے لیے پیاسا ہوتا ہے. ایک بات اور بتا دوں، آدھا سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اگر میرے کسی صرف ایک آرٹیکل پہ کام کرو گے تو زندگی تباہ ہو جائے گی. میرے فرسٹ ڈے سے لے کے جیسے جیسے میں کر رہا ہوں بالکل تسبیح کے دانوں کی طرح میں پروتا ہوا جا رہا ہوں علم کو. یہ سب اکٹھا کرو گے تو آپ کی زندگی کا وظیفہ بن جائے گا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، وہ نقصان پھر آپ کسی اور کے پلے ڈال رہے ہو گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.